اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام جناب سید محسن صفدر شیرازی القادری صاحب اور دیگر تمام مہمانان گرامی قدر سناخانان رسول، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنا جب تعارف کرایا نا بندے کو تو کہا کہ اپنے ہر کام کی ابتدا میرے نام سے کیا کر، بسم اللہ، آغاز کیا کر اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے۔ اور بندہ حیران ہوا، اس نے سوال کیا یہ اللہ کون ہے جس کے نام سے میں نے اپنے ہر خیر کے کام کی ابتدا کرنی ہے، بتا تو صحیح کہ یہ اللہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنا تعارف کرایا، وہ اللہ جو الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی اس اللہ کے نام سے شروع کر، کون اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر سے ان میں سوال آیا کہ یہ جو بہت زیادہ رحمت کرنے والا، رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے، مولا ذرا یہ کرم فرما اور یہ بھی بتا دے کہ یہ رحمت ہوتی کیا ہے، یہ رحمت ہوتی کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب میں تجھے تعارف کراتا ہوں کہ وہ رحمت، وہ جو میری رحمت ہے جس کے سبب سے میں رحمان اور رحیم ہوں اور اللہ پہچانا جاتا ہوں، وہ میری رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میری رحمت کو دیکھنا ہے، میری رحمت کا مشاہدہ کرنا ہے تو مصطفیٰ کے کوچے میں جا، وہاں محمد بستا ہے، اسے دیکھ وہ میری سراپا رحمت، وہ سراپا رحمت ہے۔ گویا رب نے بسم اللہ کا، اب ہم اگر ترجمہ کریں تو گویا اللہ رب العزت فرما رہا ہے شروع کیا کر اس رب کے نام سے، اس اللہ کے نام سے جس نے تجھے محمد دیا، جس نے تجھے محمد دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں رکھا ہے؟ رب نے کہا قرآن کا آغاز کر، میں نے میلاد یہاں رکھا۔ آغاز کر قرآن کا، ابھی قرآن کی آیت پڑھنے نہ پائے گا جب تک مصطفیٰ کا میلاد نہیں منا لے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں تو اسے اپنا تعارف بھی مصطفیٰ کے میلاد سے کراتا ہوں، تعارف بھی مصطفیٰ کے میلاد سے کراتا ہے۔ تو اگلی آیتیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، ارے آغاز سے پہلے جب تک میلاد مصطفیٰ نہیں منائے گا میں آغاز کرنے نہیں دوں۔ اور اس سے پہلے قرآن پڑھنے کے لیے ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں، کون سا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حکم ہوا قرآن میں کہ جب قرآن کو پڑھو تو کیا پڑھ لیا کرو اس سے پڑھنے سے پہلے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان مردود سے رب کی پناہ میں آ گیا کرو، شیطان سے پناہ مانگ لی کرو، رب کی پناہ میں آ گیا کرو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قرآن پڑھا کرو۔ پھر قرآن پہلے شیطان سے اپنے آپ کو بچا کر، شیطان سے اپنے آپ کو، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر قرآن کی طرف آنا ہے، پھر قرآن کی طرف آنا ہے۔ گویا جس کے من میں ذرا سا بھی شیطانی وسوسہ ہو اسے میلاد کی سمجھ نہیں آیا کرتی، اسے میلاد کی سمجھ
نہیں آتی. میلاد کی سمجھ اسے آتی ہے جو اپنا دامن شیطان سے بچا کر رکھتا ہے, جو اپنا دامن شیطان سے بچا کر رکھتا ہے. رب نے کہا میں تجھے مصطفیٰ کا میلاد سنا رہا ہوں مگر شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ. پہلے اپنے دامن کو شیطان سے بچا, اس میں اپنے دل میں مجھ رب کو بسا, پھر میں تجھے سناتا ہوں میرا مصطفیٰ کون ہے, کب آیا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے شروع کیا کرو جس نے تمہیں کیا دیا, محمد دیا ہے, جس نے تمہیں محمد دیا ہے. اور دیا بھی کیسے, سراپا رحمت بنا کر, سراپا رحمت بنا کر. اب ایک بات بڑی خاص بات ہے, اللہ کیا ہے, رحمان ہے. اللہ کیا ہے, رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کا معنی رحم کرنے والا, رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا. مگر اللہ کا قہار بھی ہے, جبار بھی ہے, شدید العقاب بھی ہے. اللہ میں یہ اوصاف ہے کہ نہیں, اللہ کا قہار ہے کہ نہیں, شدید العقاب بھی ہے, جبار بھی ہے, یہ وصف بھی ہیں. وہ رحمت بھی کرتا ہے مگر کبھی کبھی قہر بھی کرتا ہے, کبھی کبھی شدید عذاب بھی دیتا ہے, عذاب علیم بھی دیتا ہے, عذاب مہین بھی دیتا ہے. مگر مصطفیٰ کو جب اللہ رب العزت نے بھیجا, پیدا فرمایا, تو فرمایا میرے اوصاف میں قہر بھی ہو سکتا ہے, جبر بھی ہو سکتا ہے, شدت بھی ہو سکتی ہے, مگر مصطفیٰ کو میں سراپا رحمت بنا کر بھیجا. مصطفیٰ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. علامہ اقبال کے سامنے یہ نعت پڑھی جا رہی تھی, وہ نعت خان کو کہنے لگے ذرا یہ شعر بھی پڑھ لے کہ تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. خدا رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, مگر لگاتا ہے آگ کیونکہ قہار بھی ہے. مصطفیٰ اس آگ کو بجھاتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ سراپا رحمت ہے. سراپا رحمت, سراپا رحمت, سراپا رحمت. تو دوستان جی وقار, حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو سراپا رحمت ہے, سراپا رحمت ہے, اس ذات رحمت کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے, سب سے بڑی رحمت. ہماری توجہ نہیں ہوتی اس طرف, ہم وہ آیت بھی اکثر پڑھتے رہتے ہیں. سب سے بڑی رحمت جو مصطفیٰ کی ہے, رحمت للعالمین کی جو سب سے بڑی رحمت ہے, وہ رحمت کیا ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول کا اسوہ حسنہ یہ اللہ کے محبوب کی سب سے بڑی رحمت, سب سے بڑی. ایک جملہ آپ نے سنا ہوا ہے, اکثر ہم کہتے ہیں کتے تینڈا نہیں تینڈے سائیاں نہ منہ, تینڈا نہیں تینڈے سائیاں نہ منہ. اس کو میں اگر اعلیٰ حضرت کی زبان سے کہوں تو وہ کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. وہ چراغ کیا ہے جسے لے کے جانا ہے, وہ مصطفیٰ کا اسوہ حسنہ ہے, وہ مصطفیٰ کا اسوہ حسنہ ہے, جس نے یہاں بھی کام آنا ہے وہاں بھی کام آنا ہے. تو میں نے کہا آقا کی رحمت کی جو سب سے بڑی مثال ہم دے سکتے ہیں, آقا کی رحمت کی, وہ رسول کائنات کا اسوہ حسنہ. یہ جو چھوٹوں سے پیار, بڑوں سے شفقت, یتیموں مسکینوں کا خیال, یہ بھی آقا کی رحمت ہے.
مگر آقا کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے جو اللہ نے آپ کو اسوہ بنا کر، آپ کو نمونہ بنا کر، اسوہ کامل بنا کر بھیج دیا۔ گویا جس نے جتنا اس اسوہ کو اپنایا، اسوہ کامل کو جتنا جس نے اپنایا، مصطفیٰ کی رحمت اتنی اس پر بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی۔ تو اب انسان کے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنی کوشش کی بات ہے، وہ کتنا اپناتا ہے رسول کائنات کی اسوہ کو۔ یہ میلاد کا مہینہ منانے کا مہینہ ہے، اور باقی پوری زندگی اور پورا سال اپنانے کے دن ہوتے ہیں۔ اگر ہم رسول کائنات کا اسوہ اپنا لیں، اسوہ اپنا لیں، تو اللہ رب العزت جب ہم پہ نگاہ کرے گا، ہم پہ نگاہ کرے گا، تو اس کی نگاہ میں در اصل کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ بھئی ہم جب درود پڑھتے ہیں بالفرض، درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، ہم بھی درود پڑھتے ہیں۔ جو ہم درود جب پڑھتے ہیں تو کیا درود پڑھنے سے پہلے رب کی جو توجہ ہم پر تھی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ درود پڑھتے ہوئے وہی توجہ رہتی ہوگی یا بدل جاتی ہوگی؟ توجہ بدل جاتی ہوگی۔ کیوں بدل جاتی ہوگی؟ اس لیے کہ پہلے ہم کسی اور کام میں مصروف تھے، پہلے کوئی اور بات کر رہے تھے، اب اس لمحے اس کے محبوب پر درود پڑھ رہے ہیں، اب اس لمحے اس کی ذات، اس کے محبوب کی ذات والا پر درود پڑھ رہے ہیں۔ تو یقیناً جب اپنے محبوب کا ذکر ہماری زبان سے سنتا ہے، اس کی نگاہ خاص پڑ جاتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب دیکھیں، ہم کسی سے پیار سے ملتے، ہم نے کسی کو گالی دی، کیا اس وقت جو رب کی توجہ ہماری طرف ہوتی ہے، جب ہم کسی سے پیار سے ملتے ہوں گے اس وقت بھی وہی توجہ ہوتی ہے یا بدل جاتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیار سے ملنا اس کے محبوب کی شان ہے، اس کے محبوب کی شان ہے۔ جب ہم یتیم کو دھکا دیتے ہیں، کیا اس وقت بھی رب کی توجہ جو ہوتی ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیں، رکھ دیں، اس وقت بھی وہی توجہ ہوتی ہوگی؟ بتائیں نا جی، یہ بات کی مشکل تو نہیں کر رہا میں، وہی توجہ ہوتی ہوگی؟ جو دھکا دیتی ہوئی تھی وہی توجہ ہوگی؟ نہیں، اس وقت اس کی خاص توجہ ہوگی، کیونکہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا اس کے محبوب کی سنت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جب جھوٹ بولتے ہوں گے تو جو رب کی ہماری طرف توجہ ہوتی ہوگی، دھیان ہوتا ہوگا، کیا جب ہم سچ کہتے ہیں اس کی توجہ اس وقت بھی وہی ہوتی ہے؟ بتائیے نا، یہ سادہ سی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، وہی توجہ ہوتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہوئی توجہ اور ہوتی ہے، جب سچ بولتے ہیں توجہ کے انداز بدل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ سچ بولنا اس کے محبوب کا وصف ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں اور اللہ جو ہماری طرف دیکھتا ہوگا اور جو اس کے دیکھنے کا انداز ہوگا، جب ہم کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں محبت بھری باتیں کرتے ہوں گے، کیا وہ توجہ اور یہ توجہ برابر ہوتی ہوگی؟ میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سمجھا رہا ہوں اور اسے بطور رحمت سمجھا رہا ہوں۔ یہ آقا کی سب سے بڑی رحمت ہے، یہ آقا کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو یقیناً غیبت کرنے میں رب کے انداز اور ہوتے ہیں، محبت بھری، پیار بھری اس کی پیٹھ پیچھے کسی کی عدم موجودگی میں پیار بھری باتیں کرنے سے اس کے انداز بدل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ محبت بھری میٹھی میٹھی باتیں اس کا محبوب کرتا ہے، میٹھی باتیں اس کا محبوب کیا کرتا ہے۔ تو اس خانے سے اگر اس طرح تو میں چھڑ جاؤں تو پھر زندگی کا لمحہ لمحہ مصطفیٰ کا ایک طرف ہے اور رسول کائنات سے ہٹ کر زندگی کے کئی لمحات ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو اور زندگی کے ان لمحات کو رسول کائنات کی سیرت طیبہ کی طرف گزارنے کے لائق ہو جائیں اور اللہ ہمیں توفیق دے دے اور ہم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے سانچے میں ڈھل جائیں، تو یہ محبوب کی سب سے بڑی رحمت ہے اور یہی اپنے محبوب کے رب کی سب سے بڑی عنایت ہے ہم پر۔
عنایت ہے ہم پر، اس لیے اس نے توجہ دلائی ہمیں آغاز ہی میں کہ اس رب کے نام سے شروع کیا کرو جس نے تمہیں یہ محمد دیا ہے، اور یہ محمد دے کر تم پر یہ کرم کیا ہے کہ تم اگر چاہو بھی تو چاہتے ہوئے بھی میرے عذاب میں گرفتار نہیں ہو سکتے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے آج کدھر جائے گا؟ جہنم کی طرح پورا سال بھاگتا رہا ہے، اب ذرا بھاگ کے دکھا، میں نے دروازے بند کر دیے، میں نے جہنم کے دروازے ہی بند کر دیے۔ پھر بندہ بھاگتا ہے اللہ اور جنت کی طرف نہیں جانا چاہتا، اللہ رب العزت مسکراتا ہوگا، آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت دیکھتا ہوگا تو کہتا ہوگا کہ اے نادان کدھر بھاگتا ہے، جنت کے علاوہ دروازہ کھلا ہی نہیں، جنت کے علاوہ دروازہ کھلا ہی نہیں۔ رب نے اپنا تعارف کراتے ہوئے قرآن کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا کہاں جاؤ گے؟ اس رب کی طرف جاؤ گے جس نے تمہیں محمد دے دیا ہے، سراپا رحمت دے دیا ہے۔ لوگوں میری رحمت میں پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے اسوہ کو اپنا لو، اسے اپنے زندگیوں کا نمونہ بنا لو، دیکھوں گا تمہیں بظاہر مگر دھیان میں مصطفیٰ ہوگا، میرا محبوب ہوگا، عادت میرے محبوب کی اپناؤ گے، بخشے جاؤ گے، پار ہو جاؤ گے۔ تو دوستان زیوکار اس مختصر سے وقت میں، ان مختصر سے الفاظ میں شاید آپ تک یہ بات پہنچا پایا کہ نہیں پہنچا پایا کہ اپنی زندگیوں اپنے ظاہر اور باطن کو رسول کائنات کے اسوہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ دنیا کے جو جمیلے ہیں، یہ جو دنیا کے بکھیڑے ہیں، ان بکھیڑوں میں آقا بھی رہے ہیں۔ آقا نے شادیاں کی ہیں، ہمیں 4 تک اجازت ہے، آقا نے 11 فرمائی ہے، آقا نے 11 شادیاں فرمائی ہیں۔ بچے بھی تھے آقا کے، انہیں پالا بھی ہے، آگے نواسے بھی تھے، انہیں بھی پالا ہے، دوستوں میں بھی رہے ہیں، دشمنوں میں بھی رہے ہیں، اچھوں میں بھی رہے ہیں، بروں میں بھی رہے ہیں۔ دیکھیں کہ آقا نے کردار کیا دیا ہے، آقا نے کردار کیا دیا ہے، بس اس کردار کو اپنانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا، ہماری ایک اکثر بات ہوتی ہے بھائی غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو پھر کون سی بات برداشت ہوتی ہے؟ کرنی ہی غلط بات برداشت ہوتی ہے، اچھی بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں بس جی مجھے غلط بات مجھے برداشت نہیں ہوتی، غلط بات مجھ سے برداشت۔ اور ایک طائف کی وادی میں مصطفیٰ کی ذات والا پر جو پتھر پڑے تھے جسم نازک جسم پر، اس سے بڑی بھی غلط بات کوئی ہو سکتی تھی، اس سے بڑی کوئی غلط بات ہو سکتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا آپ پر کون سا وقت سب سے کڑا اور شدید گزرا ہے شدت میں؟ آقا نے فرمایا جب طائف کی وادیوں میں لوگوں نے مجھے پتھر مارے، میرے جسم لہولہان ہو گیا تھا اور میرے جوتے خون کی سبب نالین پاؤں سے چمٹ گئے تھے، اور میں ایک باغ میں جا کر آرام کیا تھا، میں نے چین کا سانس لیا تھا۔ اس دن سے زیادہ شدید دن میری زندگی میں نہیں آیا، اور اس دن جبریل امین آئے ہیں اور کہا ہے آقا عرض کر، فرمایا تو میں اس وادی کو آسمان تک اٹھاؤں اور پٹک کر دے ماروں؟ پہلے میں ایسا کرتا رہا ہوں، میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں کر دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا نہیں، یہ نادان ہے، یہ نہیں سمجھتے، سمجھ جائیں گے، یہ نہ سمجھیں گے تو آنے والی نسلیں ہی سمجھ جائیں گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ تو دوستو یہ مختصر سا وقت اس لیے اپنے آپ کو درست کرنے کا ہے، اپنے آپ کو رسول کائنات کے اسوہ کے مطابق ڈھالنے کی طرف توجہ دیں، اور زندگی کا لمحہ لمحہ رسول کائنات کی حیات طیبہ کے مطابق۔ دشمن بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں، بھلی بات بھی ہے، بری بات بھی ہے، کڑوی بھی ہے، کسیلی بھی ہے، میٹھی بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مزاج ہیں، اور ہر مزاج کے ساتھ الجھنے کی بجائے اپنے آپ کو اس میں یہ نہیں کہتا کہ ایڈجسٹ کر لیں، یعنی اپنا مزاج ایسا بنا لیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ایسی بات ہو تو سلام کیا کرو۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ آگے سے دعا دیا کرو، شالا بھلا ہوئی،
سلام کا معنی خیر ہوتا ہے، انشاءاللہ خیر ہوگی. آپ کو گالی دے آپ کا انشاءاللہ خیر ہوگی. یہ باتیں ذرا ہوتی مشکل ہے، ایسا کرنا ذرا ہوتا مشکل ہے، مگر رب سے توفیق مانگے تو رب یہ توفیق ضرور عطا فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں رسول کائنات کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.